مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 28 باب 10ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ یعقوب نے ایک سیڑھی زمین پر کھڑی دیکھی اور خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے تھے، اور خدا کلام کر رہا تھا۔ ایک دن یعقوب بحر شاہد سے نکل کر ہاران کی طرف جا رہا تھا، اور ایک جگہ میں اترا اور رات وہیں کاٹی، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا۔ اور اس نے ایک جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور وہاں سو گیا۔ خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور دیکھو خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے ہیں، اور دیکھو خداوند سیڑھی کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں خداوند تیرے باپ دادا ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ یہ زمین جس پر تو سوتا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کی طرح ہوگی، اور تو مغرب و مشرق و شمال و جنوب تک پھیلے گا، اور جہان کی تمام اقوام تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جہاں کہیں تو جائے تیری نگہبانی کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب نیند سے جاگا اور کہا کہ یہوہ خدا اس جگہ پر ہے، اور میں نہیں جانتا تھا۔ اور ہراساں ہوا اور بولا کہ یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، کچھ اور نہیں مگر خدا اور آسمان کا آستانہ ہے۔ اور یعقوب صبح اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سر پر تیل ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا۔ پر اس شہر کا نام پہلے لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور اس راہ میں جس میں میں جاتا ہوں میری نگہبانی کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑے دیتا رہے، اور میں اپنے گھر سلامت پھر آؤں، تب خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں ستون گھر کی طرح کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جائے، خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور پڑھا جائے گا، زبور 90، اس کی پہلی آیت سے 14 سے 15۔ جماعت: اے میرے خدا، میرا توقل تجھ پر ہے، وہ جو حق تعالیٰ کی چھاؤں میں رہتا ہے اور قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند سے کہا کہ اے میری جائے پناہ اور میرا خدا جس پر میرا توکل ہے۔ جماعتی: اے میرے خدا، میرا
تجھ پر ہے، کیونکہ وہ سدا جال سے اور مہک ہوا سے رہائی تجھ پر اپنوں سے سایہ دے گا، اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے پناہ ملے گی۔ جماعتی جواب: اے میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، چونکہ اس نے مجھ سے تعلق رکھا ہے، میں اسے نجات دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ اس نے میرا نام پہچانا۔ وہ پکارے گا، میں اس کی سنوں گا، مصیبت کے وقت میں اسے بچاؤں گا۔ جماعتی جواب: اے میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 9واں باب 18ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ میری بیٹی ابھی مری ہے، تو چل کر اپنا ہاتھ رکھ تو زندہ ہو جائے گی۔ ایک دن جب یسوع سے بات کر ہی رہا تھا تو ایک سردار آ کر اسے دیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ اور یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا۔ دیکھو، ایک عورت جس کو 12 برس سے خون جمع تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا دامن چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی، اگر میں اس کی پوشاک چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ تب اس نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، اے بیٹی، خاطر جوابی رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ پس وہ عورت گھڑی میں اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع اس سردار کے گھر پہنچا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو دھوم مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ تو وہ اس پر ہنسنے لگے۔ اور جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، اور لڑکی اٹھی اور اس کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔